تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے، فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں، ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا۔ بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر 8ویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے۔ غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی۔ غافلوں سے بچیں۔ چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔
तू देख तूने दोस्त किसको बनाया है, जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जिलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से, हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से, हमारा रिश्ता है ना हजरत मुजद्दद अल फैसानी से, हम मानने वाले हैं ना आला हजरत बरेलवी के, हमारा ताल्लुक है कभी जमाते अली से कभी मेहरे अली से, हमारा इनसे ताल्लुक है तो सुबह शाम हमारी जुबान पर रहता है बलगल उला बे कमाले कशफत दुजा बे जमाले हसनत जमी ओ खिसाले सल्लु अलैहि व आलिहि। इनसे ताल्लुक जुड़ा है ना तो कई दफा तन्हाइयां तड़पा देती हैं और तड़प के कहते हैं आज सिख मित्रां दी वधेरी, आज सिख मित्रां दी, सिख कहते हैं उडीक को, मित्र कहते हैं महबूब को, आज सिख मित्रां दी वधेरी है। क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले कहते हैं सिख मित्रां दी वधेरी है यानी उदास हूं, फिर हुजूर के जलवों पे नजर करते हैं, कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का, माँ अहसाना का, माँ अकमला का, फिर फौरन कहने लगे ओ किथे मेहरे अली, ओ किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना। अब देखो मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां बलगल उलाबे कमाल कशफत दुजाबे। और मेरे आला हज़रत कहने लगे सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, रे तो वस्फ ऐब